أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس کی 6 آیتیں ہیں اور 26 کلمات اور 94 حروف کے اوپر یہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے، اور اس سورت کے فضائل کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں یعنی فجر کی سنت اور مغرب کی 2 رکعت سنت کے اندر بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور یہ 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون ہوتی تھی۔ اور بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے کہ ہمیں کوئی دعا بتائیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس کے اندر شرک سے برات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب بھی سفر میں جاؤ تو وہاں اپنے سب دوستوں میں سب سے زیادہ اچھے ہو، خوشحال رہو، تمہارا سامان زیادہ رہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرو، اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے کے اندر میرے پاس سامان کم ہوتا تھا، میرے حالات کمزور ہوتے تھے، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا تو تمام دوستوں کے اندر سب سے اچھے حال میں رہنے لگا۔ اور مزری کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور پانی کاٹنے اور جہاں پر زخم تھا، بچھو نے لگایا تھا، ڈسا تھا، وہاں پر پانی لگاتے جاتے تھے اور سورہ کافرون، سورہ فلق اور ناس پڑھتے تھے۔ تو یہ سورہ کافرون کی فضیلت ہے اور اس کے اندر شرک سے برات ہے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی تاکہ مسلمان بندے کے دل دماغ کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کوئی خیال نہ ہے۔ ایک تو شریک کرنا وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے، ایک ہے کہ مادیت کے دور کے اندر بھی اس بات پر یقین رکھنا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ یقین رکھنا یہ بھی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ اس صورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دور ایسا گزرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے اندر ہو رہی تھی، اور ایک بڑا قریشیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مخالفت کا طوفان تھا، لیکن پھر بھی قریش کے کچھ سردار اس بات سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کبھی کبھار آپ کے پاس جاتے تھے کہ ہم اس طریقے سے صلح کر لیں، مختلف تجویزیں لے کر آتے جاتے رہتے تھے تاکہ کسی کو مان لیں اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو متعدد روایات، متعدد احادیث کے اندر منقول ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو طبرانی اور ابن ابی حاتم کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری ایک بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے رک جائیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے، ایک اور تجویز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی۔ حضور نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبود
جو کہ معبود ان کے لات عزا وغیرہ تھے، ان کی عبادت کریں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر فوراً وحی آئی، اور وحی آنے والی صورت یہی سورۃ الکافرون تھی، اور اس کے اندر صاف طور پر انکار کر دیا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہرگز ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، فی الحال میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی آگے زمانہ مستقبل کے اندر میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی زمانہ مستقبل میں جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم کرنے والے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، یعنی اپنے اپنے دین پر پھر جمے رہو، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا بدلہ اور میرے کو میرا بدلہ۔ یہ مختلف قسم کی روایت، ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہاب ابن منبہ کے مطابق کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ اس پر بعض روایت کے مطابق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات کے اندر مختلف مواقع پر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی۔ تو اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دور کچھ لوگ کے طریقے پر کوئی مصالحت کر لیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی عبادت اور ان کے معبودان باطلہ سے مکمل طور پر برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں کہ پیدا ہو جائے کہ کوئی مسلمان وقتی طور پر عبادت کر لے کسی اللہ کے علاوہ کسی کی، ناممکن سی بات ہے۔ اس صورت کے اندر مکمل طور پر نفی کر دی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اسلام کے مذہب کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہے، عیسائیت ہے، نصرانیت، مجوسیت، یہودیت، ان کا ہرگز نہ پیروکار ہو سکتا ہے، نہ ان کے طور طریقے اپنا سکتا ہے کہ وقتی طور پر مداہنت کر لے، نرمی اختیار کر لے، کہ وقتی طور پر جو ہے وہ ان کا کوئی طور طریقہ، ان کی چال چلن اختیار کر لے، یہ مسلمان سے بعید ہے۔ کہ جس طرح مسلمان اپنے دین کے اندر، اپنے اسلام کے اندر سخت ہے کہ وہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اسلام سے وقتی طور پر مڑ جائے، اسی طریقے سے جو اس اسلام کے تقاضے ہیں ان پر بھی پورا عمل کرے۔ جو طور طریقے ہمارے نہیں ہیں، کافروں کے ہیں، ان سے بھی دور رہے، تاکہ کہیں وہ طور طریقے ان کے مذہبی تہواروں تک لے جانے والے نہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے منع لکھا ہے کہ آپ غیر مسلم کے، چاہے وہ نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، ان کے مذہبی تہوارات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کے مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے وقتی طور پر ان کے دین کی کسی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، ایک قوم ہے وہ آپ کے دین پر نہیں ہے لیکن آپ فقط ان کی جماعت میں اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں وقتی طور پر دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نہیں میں سے۔ بلکہ مشابہت سے بھی منع کیا گیا کہ کسی قوم، کسی جو غیر اللہ کو مانتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، فی الحال زمانہ حال کے اندر میں اس کی عبادت نہیں کر رہا جس کی تم کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی فی الحال
زمانہ حال میں تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں کر رہا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور مستقبل زمانہ مستقبل کے اندر میں بھی عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم زمانہ مستقبل میں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں، لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی تم تو اپنی راہ پر جمے رہو۔ یہ آخری حربہ ہے، آخری طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی بات نہ مانے، دین اسلام کو تسلیم نہ کرے، تو اس سے کہہ دیا جائے لی عملی ولکم عملکم، ٹھیک ہے تم اپنے دین پر جمے رہو، ہم اپنے دین پر جمے رہتے ہیں، جو میں کر رہا ہوں تم بری ہو، اور جو میں تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہاری راہ، ولی دین، اور مجھ کو میری راہ، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔